بہت اچھے بہت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، در میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے دو آیت پڑھی۔ پہلے آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اے رسول، اے نبی، میں نے آپ کو بلا شبہ خوشخبری والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں بہترین رہنمائی ہے۔ محترم سامعین، وہ دور یاد کیجئے جب سارا عالم کفر و شرک میں مبتلا تھا، اللہ کی عبادت گاہیں بتوں کا اڈا بنی ہوئی تھی، خدا مائک کے بندے صدمہ بتوں کے پیروں پر سر جھکا رہے تھے۔ دین حق کے طلبگاروں کو کوئی ایسا انسان نہ ملتا تھا جو انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر سکے۔ ایسے میں اللہ کی رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے اور دین شریعت کا موسم خزاں رخصت ہو رہا تھا اور موسم بہار آ گیا اور اس آن بان شان کے ساتھ آیا کہ چمستان عالم گل گلزار ہو گئی، شریعت حقیقت کی خوشبو جہاں جانب میں پھیل گئی، یعنی پیغمبر آخر الزمان ہادی برحق فخر الرسل جان عالم شان عالم، دونوں عالم کی رحمت، دونوں عالم کی طاقت، دونوں عالم کی شان و شوکت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ محترم حضرات، دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عظیم شخصیت آ گئی جو انہیں حق صداقت کے علم برداروں کو فوز آخرت کی بشارت دے رہی تھی، کفر و شرک کے علم برداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی، کفر و شرک کے علم برداروں کو جہنم سے ڈرا رہی تھی، صراط الرجیم پر چلنے والوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر رہی تھی، کفر و شرک کے سمندر سے نکال کر وحدت میں جام پلا رہی تھی۔ اب اس ذات کا آگمن ہو چکا تھا، جو سراپا روشنی تھا، انسانوں کے ساتھ رہتا، کھانا کھاتا، پانی پیتا، شادی بیاہ کرتا، جگہوں میں صفا سالاری کرتا، مسجدوں میں واضح تقریر سے دلوں کے میل کچیل کو صاف کرتا، تمام کام کرتا، اس کے باوجود وہ بے داغ تھا۔ اس کے کردار کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھ سکی، اس کے کردار کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھ سکی۔ صراط مستقیم کے شیطانیوں کا بھی ایک نمونہ مل چکا تھا، چنانچہ اس آئیڈیل کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی کا ڈھانچہ درست کر لیے۔ آئیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اپنے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔